اندر گزارتا ہے وقت، اس کا وبال ہمارے سر کے اوپر بھی آئے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے ماتحت ہے۔ اسلام میں کہیں بھی کوئی بھی ایسی اجازت نہیں ہے جس کے اندر فضولیات ہو، بیکار اور لغو کام کیے جائیں۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت جتنی ہو اتنا ہی کرے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ روزانہ روزہ رکھوں، ہر دن روزہ رکھوں اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں، تہجد پڑھتا رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارے بدن کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، اور اس کا حق تم ادا کرو آرام کر کے، اور تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے، اس کا حق تم ادا کرو اس کے پاس جا کر کے۔ اسلام نے جو ہمیں مذہب دیا ہے، جو تعلیم دیا ہے، وہ ایک بیلنس بنا ہوا تعلیم ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا ہی کو چھوڑ کر کے ہم کنارہ کش ہو جائیں اور صرف اللہ کی عبادت کرتے رہیں جیسے ہندوؤں کے اندر ہوتا ہے، اور نہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ اللہ کو بالکل نیگلیکٹ کر دیں اور دنیا ہی کے اندر ہو جائے۔ دونوں کا بیلنس، دین اور دنیا دونوں کا بیلنس ہونا ہے۔ بہرحال شعبان کے مہینے کے بارے میں جو آپ کے سامنے اور شب برات کے متعلق آپ کے سامنے میں ذکر ہوا، اس رات میں ہم کو کرنا کیا ہے، یا اس مہینے میں ہم کو کرنا کیا ہے اور کیوں کرنا ہے؟ کرنا ہے اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، صدقہ، اپنے مرے ہوئے گزرے ہوئے لوگوں کے نام سے صدقے جاریہ کرنا ہے۔ جو بھی ایصال ثواب کا طریقہ ہو سکتا ہے، ہر ایک طریقے کو اپنانا ہے۔ اس مہینے کو یا اس مہینے کے اندر اپنے نام اعمال کو بالکل سجا دینا ہے، اس لیے کہ اگلا منزل جو آنے والا ہے رمضان کا مہینہ، یہاں سے عبادت کی ایک پریکٹس ہو جائے اور پھر ہم آگے رمضان میں اللہ کی عبادت میں کما حقہ مشغول رہنے کی کوشش کریں۔ شعبان کے مہینے کی مثال آپ کیوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو اسٹیج بناتے ہیں، اسٹیج کو بہت ہی خوبصورتی سے سجاتے ہیں، لیکن اسٹیج پہ آنے کے لیے آنے سے پہلے ایک استقبالیہ گیٹ بناتے ہیں اور اس گیٹ کو بھی آپ سجاتے ہیں۔ ایسے ہی شعبان کا مہینہ استقبالیہ گیٹ ہے رمضان کے مہینے کے آنے کا، اور اس مہینے کے اندر اس گیٹ کو ہم کو سجانا ہے۔ کیسے؟ جیسے دنیا میں ہم کو اسٹیج اور گیٹ بناتے ہیں، سجاتے ہیں، ایسے ہی عبادت کرتے ہیں تاکہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی عبادت مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو سکے۔ اچانک رمضان کا مہینہ آیا، قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اب کیسے قرآن پڑھیں گے؟ تھک جائیں گے۔ یہاں سے عادت بنانا ہے، شعبان کے مہینے سے رات میں تہجد پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، سب کی عادت یہاں سے بنانا ہے۔ اس طرح سے شعبان کے مہینے سے، اس لیے کہ یہ رمضان کے مہینے کا استقبالیہ کے لیے، تاکہ رمضان کا مہینہ جب آوے تو ہمیں اللہ کی عبادت اور بندگی کی عادت پڑ جائے، اور رمضان کے اندر ہمارے لیے عبادت کرنا کوئی دشوار نہ رہے۔ اس مہینے کی خصوصیت علماء مفسرین نے ایک اور بتائی ہے۔ قرآن کے اندر دو آیت ہے، ایک آیت ہے ایک سورہ کے اندر ذکر ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا، اور ہم لوگ جانتے ہیں پورے تفسیر کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے کہ لیلۃ القدر
फजीलत 1000 महीने से कहीं ज्यादा है। उस एक रात में कोई इंसान मगरिब के वक्त से लेकर के सुबह सादिक तक अल्लाह की इबादत कर लेता है, गोया कि उसने 1000 महीने से ज्यादा लगातार बगैर खाए पिए अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा। और जितना सवाब 1000 महीने जग करके और अल्लाह की इबादत करके जो अजर मिलेगा हमको, उतना एक रात में इबादत करने से हमको मिलता है। ये रमजान के महीने के अंदर है। 21, 23, 25, 27, 29 इन रातों में से कोई एक रात है। और कुरान ही के अंदर आया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान मुकद्दस को लैलत मुबारका में उतारा। अब उलमाए मुफस्सिरीन इस तरफ गए कि ये लैलत मुबारका और लैलतुल कद्र दोनों एक ही रात है या अलग अलग रात है। तो कुछ मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं और उन्होंने बताया है कि ये दोनों दो रात है। शब-ए कद्र बिल इत्तिफाक रमजान के महीने के अंदर है, और ये लैलत मुबारका जो है ये शाबान के शब-ए बारात जिसको हम और आप कहते हैं, उस रात को लैलत मुबारका कहा है कुरान ने। ये बात मुफस्सिरीन ने बताया और उसकी वजह ये बताई कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को दो दफा नज़ूल किया। पहली दफा लैलत मुबारका के अंदर लौहे महफूज से समाए दुनिया तक उतारा, मुकम्मल एक दफा, पूरा कुरान एक दफा लौहे महफूज से समाए दुनिया तक, यानी आखिरी आसमान जो है वहां तक उतारा। और किस रात में उतारा? वो शब-ए बारात के अंदर उतारा। और पूरा कुरान जब उतरना शुरू हुआ, गारे हिरा के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते आए और कुरान की आयत उतरी। वो रात जो थी शब-ए कद्र की थी, और शब-ए कद्र से थोड़ा थोड़ा एक आयत, दो आयत, एक सूरत, दो सूरत जरूरत के मुताबिक फरिश्ते लाते थे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और ये पूरा कुरान शब-ए कद्र से 23 साल के अंदर पूरा कुरान उतरा। इस तरीके से शब-ए बारात की भी अपनी जगह पर अहमियत और फजीलत हो जाती है, इस माने करके हम उस रात में अपने असलाफ, अपने बड़े वालिदैन, माँ बाप जो भी दुनिया से गुजर चुके हैं, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, अपने लिए करें, अपनी नस्ल को, जो आने वाली नस्ल है उसको अल्लाह ताला नेक और साले बनाए, इस्लाम पर चलने वाला बनाए। इस बात की आप दुआ मांगे, इस बात की दुआ मांगे कि अल्लाह हमको सेहत दे। इस बात की आप दुआ मांगे, अगर किसी को कर्ज है तो कर्ज चुकाने की दुआ मांगे, ये करें। और वो लफ्ज़ियात जो है, हम उन लफ्ज़ियात से मोहल्ला गली गली इधर उधर घूम फिर करके वक्त पास करने की कोशिश न करें, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इस महीने में पहुंचने की दुआ की। ए अल्लाह, हमको शाबान और रमजान तक पहुंचा दे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लाह ने आपको पहुंचा दिया। अब इस महीने की जो फजीलत है, बरकत है, वो आप अपने दामन में कैसे समेटते हैं या उसको नहीं समेट पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस महीने की यानी शाबान की और रमजान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।